اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رزق کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں گا۔ دیکھیں، رزق کی جو تعریف ہے، ہر وہ اچھی چیز جو اللہ آپ کو اس دنیا میں نصیب فرمائے، جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہو، وہ رزق ہے۔ ایون کہ آپ جو نیکیاں کر پاتے ہیں وہ بھی آپ کا رزق ہے، جو دعائیں آپ کر پاتے ہیں وہ بھی آپ کا رزق ہے، جو توبہ آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کا رزق ہے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی آپ کا رزق ہے، آپ کی اچھی اولاد جو آپ کی فرما بردار ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، ایک اچھی بیوی اور ایک اچھا شوہر یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ رزق کی ایک اور تعریف یہ کی جاتی ہے کہ رزق از اے انرجی and it transforms according to the need of that moment۔ رزق جو ہے وہ انرجی ہے جو تبدیل ہو جاتی ہے اس وقت کی ضرورت کے حساب سے۔ اس وقت آپ کو مال کی ضرورت ہے، رزق مال میں بدل جائے گا۔ آج آپ کو محبت کی ضرورت ہے، یہ رزق محبت میں بدل جائے گا۔ آج آپ کو مسکراہٹوں کی ضرورت ہے، یہ مسکراہٹ میں بدل جائے گا۔ آج آپ کو بچوں کی اطاعت و فرما برداری کی ضرورت ہے، یہ اطاعت و فرما برداری میں۔ تو رزق is a energy which transforms into something which is the need of that moment۔ رزق کے حوالے سے میں ذرا تھوڑی سی میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کر سناؤں۔ رزق کے ذرائع، چہرے کی مسکراہٹ، آپ کی ساکھ، آپ کی کریڈیبلٹی، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں ایک بہت بڑا رزق ہے آپ کے لیے، جو کہ باقی جو ذرائع ہیں رزق کے ان کا راستہ کھولتا ہے۔ آپ کا با کردار ہونا، آپ کا با اخلاق ہونا، آپ کا اپنے مورلز اور ویلیوز کو فالو کرنا، آپ کی ایک اچھی ریپوٹیشن کا ہونا، یہ رزق کے بے شمار دروازے ہیں جو آپ کے لیے کھولتا ہے۔ یہ خود بھی رزق ہے اور باقی جو رزق کے ذرائع ہیں ان کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کا ہنر، جو اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، ریکنسیلیشن کی صلاحیت دی ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ کو اللہ نے اچھی مسکراہٹ دی ہے، اللہ نے آپ کو اچھی طرح بات کرنے اور گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہ سارے کے سارے رزق کے ذرائع ہیں۔ رزق کے معاملے میں بڑی اہم چیز ہے صبر، اور صبر نام ہے اصل میں قدرت کی، نیچر کی ٹائم لائن کا، کہ اللہ نے جس چیز کے لیے جو وقت لکھ دیا ہے چیز کو اسی وقت ہونا ہے، اور آپ اللہ کی مشیت پر پورا بھروسہ کر کر انتظار کریں کہ اللہ آپ کے لیے کس وقت کس چیز کو لے کر آتا ہے۔ بے صبری میں رزق کے معاملے میں انسان حرام راستوں کو اختیار کر کے اپنی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کے لیے برکت کا ذریعہ بننی چاہیے انہیں اپنے لیے قرض بنا کر ایک مصیبت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ کا سب سے بڑا رزق جو ہے وہ آپ کی صحت ہے، آپ کا دوسرا سب سے بڑا رزق جو ہے آپ کے رشتے ہیں، اور آپ کا تیسرا سب سے بڑا رزق آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کی ساکھ ہے۔ بات ہمارے بزرگ نے کہی کہ سب سلامت، آپ سلامت۔ رزق کے معاملے میں یہ ساری چیزیں اللہ کی اسکیم کا حصہ ہیں۔ دشمن بھی اس پورے ڈرامے کا حصہ ہے، مخالفت بھی اسی اسکیم کا حصہ ہے۔ دشمن کے لیے بھی بھلا چاہنا، دعا دینا، اس پلان میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اہم ہے۔ زندگی کے بارے میں اشفاق احمد صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ دیکھیں، جب آپ آگے بڑھیں تو پیچھے دروازوں کو بند کر دیں۔ یہ جو ہم ہمیشہ ماضی میں رہتے ہیں نا، ہمیشہ مستقبل میں رہنے والا اور ماضی میں رہنے والا آدمی کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ ہو سکتا ہے کہ جو لمحے موجود میں موجود رہے۔ اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں، رزق کے جو ذرائع انسان کے لیے کھل سکتے ہیں وہ انسان کی مورلز اور ویلیوز جو انسان کو یعنی ایج دیتی ہیں، جو انسان کو اپلفٹ کرتی ہیں، جو انسان کو یونیک اور منفرد بناتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنے نوکدار چبھنے والے کونوں پر کام کرو۔ آپ کی شخصیت میں اگر کوئی نوکدار چبھنے والا کونا ہے، یعنی آپ کی زبان میں تلخی ہے، آپ کی باڈی لینگویج میں سختی ہے، آپ کے رویے میں سختی ہے، آپ کی ٹون میں سختی ہے، آپ چیزوں کے اندر یعنی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، تو یہاں بڑی اچھی بات کہی گئی کہ اپنے چبھنے والے کونوں پر کام کرو تاکہ وہ لوگوں کو
تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ خوش اخلاقی اور مسکراہٹ رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو بھی کام کرے اس کی اونرشپ لے، یہ کام میرا ہے، بلکہ دوسروں کو ان کے کام میں بڑھ کر مدد کی آفر کرے۔ یعنی اگر کوئی کام، یعنی یہ لیڈرشپ کی ایک بڑی کوالٹی ہے کہ اگر فیلیور ہو تو بھی وہ اپنے کندھے پر لے کہ یہ فیلیور میری وجہ سے ہے۔ ہم نے ناکام آدمیوں کی جو چیزیں پڑھی تھی ان میں یہ تھی کہ وہ اپنی کمزوری کبھی نہیں مانتا۔ کامیاب آدمی، کامیاب لیڈر وہ ہے کہ جو اگر غلطی ہو گئی ہے تسلیم کرے گا، فیلیور ہوا ہے تو ٹیم پر الزام نہیں ڈالے گا بلکہ خود رسپانسبلٹی لے گا۔